موضوع الدرس في عقائد النصارى والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال والأحاديث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا فلنذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. وسيأتي عند قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حدیث ابی بکر الصدیق و ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس مسئلے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں اور ہم نے ان میں سے جو اس مقام کے مناسب ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. قد تقدم حدیث جابر، جیسے کہ حدیث جابر اس آیت پر پہلے گزر چکی ہے. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار، کہ ان کو کیوں نہ منع کیا اللہ والوں نے. بعض کہتے ہیں ربانیین سے مراد وہ ہے جو بزرگ ہیں، صوفیاء ہیں. احبار سے مراد جو ہے علماء ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربانیون سے مراد وہ علماء ہیں جن کو حکومت نے مقرر کیا ہو. اور اسی طرح جب یہ آیت آئے گی وہاں بھی حدیث کا ذکر ہوگا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو، تمہیں کسی دوسرے کی گمراہی کا نقصان نہیں ہوگا. اگر تم ہدایت پہ ہو تو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی. لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس کا کفر جو ہے وہ تم پہ نہیں لادا جائے گا. اسی طرح فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو ہر وہ چیز ملے گی جو اس نے کمائی ہے، اس نے محنت کی ہے، اس نے عمل کیا ہے. دوسرے کا برائی یا اس کی سزا جو ہے وہ کسی پہ نہیں رکھی جائے گی. اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہاں بھی حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ثعلبۃ الخشنی سے بھی حدیث مبارک موجود ہے. تو اس لیے یہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں
کہ میرے بہت سارے بھائیوں کو ساتھیوں کو مغالطہ لگتا ہے بعض اوقات کہ جی حدیث صحیح ہو متواتر ہو تو ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے. یا کہہ دیتے ہیں او جی آپ جو بات فرما رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. تو یہ اصل میں مشکل یہی ہے کہ جب تک صاحب فن سے صاحب علم سے نہ سمجھا جائے مسائل سمجھ نہیں آتے. یاد رکھو اسی لیے بعض عقائد بعض احکام جو ہیں وہ حدیث قطعی سے ثابت ہوتے ہیں. حدیث قطعی موجود ہے لیکن بعض جو ہیں وہ احادیث ظنی سے ثابت ہوتے ہیں. حدیث قطعی نہیں ہوتی بلکہ بعض تو خبر احاد ہوتی ہے صرف، لیکن تواتر مشترک کی وجہ سے وہ تواتر معنوی کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. اب دیکھیں نا اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رحمت للعالمین کے بعد جو مرتبہ ہے وہ ان چار کا ہے: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اسی ترتیب سے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اب یہ کیسا حدیث متواتر سے ثابت ہے؟ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ اس مسئلے میں کوئی حدیث متواتر تو ہے نہیں. اچھا اسی طرح مثلا وتر جو ہے واجب ہے، حدیث قطعی حدیث متواتر تو نہیں ہے لیکن سب مانتے ہیں کہ واجب ہے. مسح علی الخفین جو ہے موزے پہ مسح کرنا، یہ کون سی حدیث قطعی سے متواتر سے ثابت ہے؟ لیکن حدیث سے تو ثابت ہے. تو اس لیے بعض اوقات ضنی چیز ضنی حدیث سے ثابت ہوتی ہے، قطعی سے ثابت ہوتی ہے. بعض اوقات ضنی یا خبر احاد جو ہے وہ تواتر کی وجہ سے تواتر معنوی کو پہنچ جاتی ہے. اب جیسے یہی مسائل ہے، حضور کے زمانے سے لے کر اس وقت تک اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ چار افضل ہیں. امت کا اجماع ہے کہ وتر جو ہے واجب ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آ گیا کہ حضور نے فرمایا اوترو، وتر پڑھا کرو. ایک حدیث میں آ گیا ان اللہ قد اوجب علیکم، اللہ نے آپ پہ واجب کر دیا ہے وتر پڑھنا. اسی طرح ایک حدیث میں آیا کہ حضور پاک نفلیں تو چھوڑ دیتے تھے کبھی کبھی سفر میں، لیکن وتر کبھی نہیں چھوڑتے، ہر حال میں پڑھتے تھے. اور اسی لیے حضور پاک نے تاکید فرمائی کہ اگر کسی بندے کو تہجد میں اٹھنے کا یقین نہ ہو اور عادت بھی نہ ہو تو عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لے، تاکہ اس کے وتر جو ہے رہ نہ جائے. اور جس کو یقین ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تہجد کے بعد وتر پڑھے. پہلے تہجد کی نماز پڑھے، چاہے 2 رکعت پڑھے، چاہے 4 رکعت پڑھے، چاہے 8 رکعت پڑھے، چاہے 100 رکعت پڑھے، اور آخر میں وتر پڑھے. تو اس لیے یہ جو مطالبے کیے جاتے ہیں نا یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں. اللہ ہدایت دے. اور جی حدیث کبھی نہیں ہے، حدیث اللہ کے بندے بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے ایک سند کے اعتبار سے، لیکن دوسری سند کے اعتبار سے وہی حدیث جو ہے صحیح ہوتی ہے. بعض اوقات ایک سند کے اعتبار سے ضعف ہے لیکن متن جو ہے وہ سیاستہ میں موجود ہے. اس لیے ہمیشہ خیال کیا کریں. بہرحال موٹی بات یاد رکھیں، کوئی علمی مسئلہ ہو تو عالم سے پوچھیں بس. ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، اسی لیے میرے مدنی پاک کی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے. آپ نے فرمایا کہ علامات قیامت میں ہے کہ یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا موت العلماء، علماء مر جائیں گے.
علم اڑ جائے گا۔ فرمایا پھر وہ لوگ آ جائیں گے کہ جو جاہل ہوں گے لیکن علماء کے ممبر پہ بیٹھ کے، مفتیوں کے ممبر پہ بیٹھ کے فتوے دیں گے، ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں ہے۔ اور آج تقریباً اللہ مجھے اعتراض سے بچائے، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، میرا جو مطالعہ ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً 20% علماء ہمیں صحیح علماء مسجدوں اور ممبروں پہ ملتے ہیں، 80% جو ہے وہ الگ۔ اسی لیے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اب لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، کسی کو عمرے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء بیان کریں، سمجھائیں تو پتہ لگے۔ وہ تو جمعہ کے خطبے میں بھی سیاست پہ تقریر کرتے ہیں، کوئی ڈی سی کو گالی دیتا ہے، کوئی گورنر کو گالی دیتا ہے، کوئی کمشنر کو گالی دیتا ہے، کوئی اپنی پارٹی کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے حرم میں، میری قطعاً رعایت نہ کرو۔ ایمان سے کہیں، تم لوگوں نے کبھی جمعہ کے خطبے میں ممبر پہ خطبہ دینے والے عالم سے مسئلہ سنا ہے کہ پاکی پلیتی کیا ہے، طہارت کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے، نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست حکمیہ کیا ہے، وضو کے طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ ہے؟ کسی نے بتلایا ہے؟ آپ رواج ہی نہیں۔ اور اگر کوئی غریب بتلاتا ہے، اس کے جمعہ پہ آپ جائیں 10 آدمی بیٹھے ہوں گے، کوئی سننا ہو، یہ خوش کی تقریر سننا ہی نہیں چاہتا، وہ بھی تو نعرہ بازی سننا چاہتا ہے۔ اور کتنے آج کل آپ کے چینل پہ بڑے بڑے اسکالر اور بڑے بڑے ڈاکٹر، حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، یہ خود علم کے قریب ہی نہیں گزرے بیچارے۔ آج کل آپ کا ایک ڈاکٹر ہیں، بڑا ان کا نام ہے ماشاءاللہ، یقین فرمائے میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ مکی صاحب میں قرآن غلط پڑھتا ہوں، مہربانی کریں مجھے قرآن تو صحیح کروا دیں۔ میں نے ایک قاری صاحب ہیں، وہ موجود ہیں، زندہ ہیں، قاری سراج ان کا نام ہے، میرے علاقے کے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو میں نے منت کی، میں نے کہا یار مہربانی کرو، یہ بیچارہ بڑا آج کل کام کر رہا ہے، اس کے چینل بھی اپنے ہیں، ٹیلی ویژن بھی اپنے ہیں، اس کے ماشاءاللہ وہاں پر انتظامات بھی اپنے ہیں، اور عیسائیت کے مقابلے پہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس کی مدد کرو، اس کو قرآن صحیح کرا دو۔ اس نے 2 مہینے یا 3 مہینے محنت کی اور اس کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ تمہارے نزدیک اس وقت وہ علامہ ہے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، باقی علم کیا آتا ہوگا جناب؟ پھر آ گیا کہنے لگا جی وہ قرآن شریف کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ لیکن جب میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں پڑتا کہ اس میں زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنا ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یہ اسم فاعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، معلوم ہے، مجہول ہے، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ تو میرا مخالف تو پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں بات تو صحیح پڑھو۔ اس کے لیے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، مولوی شہید صاحب، ان کو میں نے منت کی، وہ علم نحو میں ماشاءاللہ ان کا بڑا تجربہ ہے۔ 3 مہینے اس نے اس کو گرامر پڑھایا، یعنی اس کو عبارت پڑھنا بھی نہیں آتا، اور تمہارا وہ علامہ ہے ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور آپ کے پاس علامہ ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے، اللہ پوری دنیا میں اس کے مرید ہیں، پوری دنیا میں دفاتر ہیں، پوری دنیا میں مراکز ہیں، اور ویسے مجھے بھی ملتے رہتے ہیں، کبھی کبھی موڈ آ جائے تو مل دیتے ہیں۔ بہرحال اس کی بڑی بات ہے، بڑے دل کی بات ہے، دل گردے کی بات ہے کہ مجھے ملتا تو ہے۔ بہرحال
اس نے میرے خیال میں زندگی میں کوئی صحیح حدیث تو تقریر میں پڑھی ہی نہیں ہے. مواہب اللدنیہ کتاب کھول کے کھڑا ہو جائے گا، معراج اور میلاد کی رات ساری حدیثیں اسے پڑھے گا، جس کتاب پر محدثین کو اعتماد ہی نہیں ہے. ساری وہی موضوع روایتیں اکٹھی کرے گا. اب کیا کریں مجھے بتاؤ. ایک اور آپ کے پاس بڑے اسکالر ہیں ماشاءاللہ، داڑھی مڑواتا ہے، بہت بڑا علامہ ہے ماشاءاللہ. آپ کے جتنے اینکر ہیں سارے کلین شیو ہیں اور بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹاک کرتے ہیں اور اسلامی مسائل پہ بحث کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے تو حیرت ہوتی ہے، لوگوں کو چھوڑو نا، منز بیگان کا ہرگز میں نہ لو. لوگ دشمنوں سے کیا گلا ہے، مجھے تو اپنوں سے گلا ہے. میری جماعت کے بعد علماء بھی صرف ٹی وی پہ آنے کے لیے، شہرت کے لیے ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے عورتیں بیٹھی ہیں. یار غیر محرم عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے. تم ان کے سامنے بیٹھ کے ٹاک کر رہے ہو، بحث کر رہے ہو. کم سے کم اگر آپ کو کسی پروگرام میں بلایا جاتا ہو تو ان کو بتا دیں گے بھی اگر کوئی عورت ہوگی تو میں نہیں آؤں گا. تم تو خود گناہگار ہو رہے ہو تو لوگوں کو کیا سمجھاؤ گے. غیر محرم عورت ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک اسی وقت وہ بیوٹی پارلر سے نکل کے آتی ہے میک اپ سنگار کر کے. مولوی کو جو ماننا ہے اگر کچھ نہ کچھ تو تیر و تفنگ لانے ہیں. مولوی کو پتھر کا بنا ہوا تو نہیں ہوتا. مولوی تو تم سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے. تم تو ایک سے گزارا کر لیتے ہو تو چار چار کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا مانگو اللہ ہمارے حال پہ رحم، اللہ عالم اسلام پہ رحم کرے، اللہ حضور کی امت پہ رحم کرے. قیامت قریب آ رہی ہے اور علامات قیامت قریب آ رہے ہیں، اس لیے اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرو. اب وہ اللہ والے بھی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں جن کی نظر سے نگاہ سے آدمی بدل جاتے تھے، اصلاح ہو جاتی تھی، وہ بھی نظر نہیں. وہ تو چلے گئے. اللہ اکبر اللہ. وہ لوگ ہی چلے گئے جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جاتا، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اور جن کے پیچھے نماز پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا. وہ لوگ بھی تو چلے گئے نا جی. اب ہیں تو چھپے ہوئے ہیں. یہ جو ہیں یہ تو ڈرامہ باز ہیں، ان کو تو چھوڑو. یہ تو ڈرامے کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کیا تعلق ہے اہل اللہ سے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے ولی گزرے ہیں ان سے اگر کرامت کوئی ظاہر ہو جائے وہ اس کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے کنواری لڑکی حیض کو چھپاتی ہے، وہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے. حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی ہے لیکن اس نے مذاق مذاق میں اپنی ولایت کو چھپا دیا. کبھی اس سے مذاق کر رہے ہیں، کبھی اس سے مذاق کر رہے ہیں، کبھی اس سے ہنسی کر رہے ہیں، کبھی اس سے ہنسی کر رہے ہیں. اسی میں انہوں نے اپنی ولایت چھپا دی، کسی کو قریب ہی نہیں آنے دیا. ورنہ پھر ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. حضرت تھانوی سے رحمت اللہ علیہ سے ان کے مرید نے پوچھا، اور اس نے کہا حضرت حسین احمد مدنی جو ہیں ان کا علم میں تو بڑا مقام ہے، حدیث میں بڑا مقام ہے، سیاست میں بھی بڑا مقام ہے، لیکن تصوف میں بھی ان کا کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے.
تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بھائی مجھے بھی ایک دفعہ شبہ پڑ گیا تو میں نے بھی مراقبہ کیا اور استخارہ کیا، تو جہاں مدنی کے قدم تھے وہیں تھانوی کا سر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت وہاں تو نہ کوئی مراقبہ ہے، نہ مجلس ہے، نہ ذکر ہے۔ فرمایا جب اللہ کے دین کی بلندی کے لیے وہ جیل کی ایک رات گزارتا ہے اس کے سارے مراتب جو ہے حل ہو جاتے ہیں۔ مجاہد کو کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ صحابہ کیوں ذکر نہیں کرتے نا؟ مجاہد تھے وہ، تو اعلیٰ کام میں مصروف تھے نا، اس سے کم درجے کے کام کو کیوں اختیار کریں؟ ایک آدمی فرض پڑھ رہا ہے، نفل کیسے پڑھے گا؟ نفل بعد میں پڑھے گا نا، جب نفل کا وقت ملے گا۔ اگر فرض سے ہی وقت نہیں ملتا نفل کیسے پڑھے؟ صحابہ نے تو زندگی بھر اسلام کی بلندی کے لیے جہاد کیا، گھر چھوڑ دیا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا۔ مکے مدینے میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی تو ساری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے چل پڑے۔ ان کو کہاں موقع ملتا تھا کہ وہ ذکر کریں گے، مراقبے کریں گے، لطیفے جاری کریں گے؟ ان کے پاس کوئی ٹائم تھا؟ وہ تو بس نظر پڑتی تھی اور آدمی قربان ہو جاتا تھا، بس ختم ہو گئی بات۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، آیا قتل کرنے کے لیے ہے، حضور پہ نظر پڑی، آپ نے دیکھا تو عمر گر گیا، انہوں نے کہا حضور آپ سے پہلے بس۔ صرف حضور نے دیکھا اور فوراً عمر نے اور دیا تھا کہ یا رسول اللہ، اور سارے مراحل طے ہو گئے۔ جو تلوار لے کے قتل کرنے آیا تھا وہ تلوار لے کے محمد مدنی کے آگے چل رہا ہے کہ یا رسول اللہ چلیں آج مکے کے حرم کے اندر اذان اور نماز ہوگی، آج عمر مسلمان ہو گیا، اب اسلام کو چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبریل آئے، پتا ہے انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ عمر کے اسلام پہ آسمان والے بھی خوشیاں منا، رضی اللہ عنہ وارضاہ، یا اللہ ہمیں حضور کے صحابہ کے قدموں کی دھول کی دھول مٹی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے والد صاحب ہمیشہ ریاض الجنہ میں بیٹھتے تھے اور اس زمانے سیدہ عائشہ جہاں لکھا ہوا ہے نا، یہ جگہ تھی نا، حضور نے بی بی عائشہ کو بتایا تھا کہ یہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے، تو بی بی عائشہ ہمیشہ اسی جگہ عبادت کرتی تھی، تو والد صاحب بھی وہیں بیٹھتے تھے، وہ لکھا ہوا ایسا تم بے استوان عائشہ۔ تو ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا ابا جان آپ ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ باقی بھی تو ریاض الجنت کا ٹکڑا ہے نا، وہ بھی تو جنت کا ٹکڑا ہے، استوانہ حرس ہے، استوانہ ابی لبابہ ہے، تو استوانہ عائشہ ہے، استوانہ المفروض ہے، تو وہاں آپ نہیں بیٹھتے ہیں؟ کہنے لگے مولوی مکی اماں کا نام لکھا ہے، قیامت میں اماں ساتھ لے گئی بیٹوں کو جہنم نہیں جانے تھے۔ حضور سے کہہ کے شفاعت کرا دی، اس لیے ماں کے قدموں میں پڑا ہوں، عمل تو ہے کوئی نہیں، شاید ماں ساتھ لے۔ ماں کے لیے بیٹا کملا ہو، بھولا ہو، پاگل ہو، گندا ہو، گندگی میں لتڑا ہوا ہو، پیشاب پخانے میں پڑا ہوا، ماں اٹھا کے چمٹا تو میں ہم گندے ہیں، ماں کے قدموں میں پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز اب وہ لوگ تو چلے گئے، اگر ہیں تو نظر نہیں آتے، ہیں تو ظاہر نہیں ہوتے، ہیں تو اپنے آپ کو کسی کے قریب بھی نہیں آنے دیتے ہیں۔ آج کل تو حضرت پیر صاحبان میں پگڑیوں کے رنگ جو ہے نا وہ بھی تجویز کیے ہوئے ہیں تاکہ رنگ دیکھ کے سمجھے اس کا مرید ہے، ٹوپیاں بنائی ہیں ٹوپی دیکھ کے سمجھے کہ یہ اس کا مرید ہے، واسکٹ بنائی ہیں کہ دیکھ کے سمجھے کہ اس سے بڑا ریا کیا ہوتا ہے؟ اظہار کر رہے ہو نا دنیا پہ،
اللہ اکبر. اب ایک ہی علاج ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ ہیں، میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانے کے لیے وقت کرو. آدھا گھنٹہ سے، میں آپ سے 24 گھنٹے نہیں مانگتا، 1 گھنٹہ بھی نہیں مانگتا، 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، رات ہے، دن ہے، جب موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھو اور حضور پاک کے درود کی ایک تسبیح پڑھو، استغفار کی ایک تسبیح پڑھو اور اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے غور کیا کرو، توبہ کیا کرو. انشاءاللہ اسی سے گاڑی چل پڑے گی. اب اپنے بزرگ خود بن جاؤ. اب اور ہمیں، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے ہاں تو خیر پیر بہت ہوتے ہیں، کہتے ہیں ایک شہر میں 1.25 لاکھ پیر ہیں. کچھ شریف کا علاقہ ہے نا، کہتے ہیں ہاں 1.25 لاکھ، میں نے سارے پیر پتہ نہیں کیا کرنے آ گئے تھے. ایک پیر ہی کافی تھا، 1.25 لاکھ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ کسی جگہ 1.25 لاکھ صحابی تو اکٹھا نہیں ہوا، کسی جگہ 1.25 لاکھ تابعی تو اکٹھا نہیں ہوا، کسی جگہ 1.25 لاکھ محدث تو اکٹھا نہیں ہوا. پتہ نہیں کہاں سے اکٹھے ہو گئے. اور پھر لوگوں نے قصے بنائے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. کیا مانا؟ بھلائی کا کام کرو، برائی سے روکو. اچھا، اب تبلیغی جماعت والے بیچارے لگے رہتے ہیں. ایک دن میرے پاس ایک آدمی آ گیا، وہ کہتا ہے جی آپ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، میں مانتا ہوں کہ یہ بھلائی کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ نہی عن المنکر کی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں. اسلام میں تو 2 چیزیں ہیں نا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. یہ بھلائی کا حکم تو کر رہے ہیں، برائی سے تو روکتے نہیں، ان کا بھی تو کام مکمل نہیں ہے. میں نے کہا ایسا کرو، اتنا تو مانتے ہو نا کہ یہ بھلائی کا کام کرے. ہاں، میں نے کہا تو برائی سے روکنے والا کام تم شروع کر دو. ایک کام وہ کریں گے، ایک تم کر لو، کام مکمل ہو جائے گا. اور یاد رکھو، برائی سے روکنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، عزت دی ہے، سردار ہو، وڈیرے ہو، چودھری ہو، قوت سے برائی کو روک دو. کہ بھئی میرے علاقے میں منشیات کا کاروبار نہیں ہوگا، میرے علاقے کے اندر کوئی اخبار نہیں ہوگا، میرے علاقے کے اندر کوئی آدمی کسی لڑکی کو نہیں چھیڑے گا. ہمیں آج بھی یاد ہے، ایمان سے میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرے والد صاحب جب تک زندہ تھے اپنے علاقے میں تھے، کوئی آدمی سر سے پگڑی اتار کے بھی نہیں گزر سکتا تھا. اتنا ادب تھا، حیا تھا. اور ایک برائی سے روکنے کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے تمہیں کلمے پہ لگا دیا، نماز پہ لگا دیا، تہجد پہ لگا دیا، اشراق پہ لگا دیا، دعا پہ لگا دیا، رات کو جاگنے پہ لگا دیا، گشت کرنے پہ لگا. تو جب نیکی میں اتنا مشغول ہو گئے تو برائی سے خود بخود روک گئے. کام تو دونوں ہو گئے نا. تو اس لیے اعتراض نہ کیا کریں. جو بندہ بھی کام، بس اعتراض اس پہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ خراب، اعتقاد اس پہ ہوتا ہے جو حضور پاک کی ختم نبوت کا منکر ہے. اعتراض اس پہ ہوتا ہے جو صدیق کی صداقت کا منکر ہے. اعتراض اس پہ ہوتا ہے جو صحابہ کی عدالت کا منکر ہے. اعتراض اس پہ ہوتا ہے جو فقہا کی فقہ کا منکر ہے. اعتراض اس پہ ہوتا ہے جو محدثین کی خدمات حدیث کا منکر ہے. پھیرا کے باطلہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض اہل بدعت پہ ہوتا ہے. اعتراض قبر پرستوں پہ ہوتا ہے. اعتراض غیر اللہ کو پکارنے والوں پہ ہوتا ہے. اعتراض غیر اللہ کو سجدہ کرنے والوں پہ ہوتا ہے. اعتراض غیر اللہ کی نظر نیاز ماننے والوں پہ ہوتا ہے. ان پہ اعتراض کرو. باقی چھوٹے موٹے مسائل جو ہوتے ہیں ان کا تو کوئی اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب حدیثیں زیادہ ہو جائیں تو اس بات کی طاقت خود بخود بڑھ جاتی ہے. ایک بات یاد رکھیں،
فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور یہ ان خوش قسمت صحابیوں میں ہیں جن کا لقب تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ان کو بعض باتیں اسرار کی بتائی تھی، منافقین کے نام بتائے تھے. ان کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. فرمایا کہ لتأمرن بالمعروف، بھلائی کا حکم کیا کرو، برائی سے روکا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر قریب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تم سب پر عذاب نازل کر دیں. اور عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ پھر تم دعائیں مانگو گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ جب عذاب آ جائے پھر دعا قبول نہیں ہوتی. ورنہ تو یاد رکھو نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے بھی تو کہہ دیا تھا نا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، یا اللہ میں ایمان لیا. اللہ اب ایمان لا رہے ہو. وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تو تم بڑی نافرمانیاں کرتے رہے، اب تمہیں یاد آ گیا اسلام. اب اسلام قبول نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں کہ جب کسی علاقے پہ اللہ کا عذاب نازل ہو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، پھر اسلام بھی قبول نہیں ہوتا، ایمان بھی قبول نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کرو، گھر والوں کو سمجھاؤ، محلے والوں کو سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ، جوانوں کو سمجھاؤ، ان کو برائیوں سے روکو. تو ایک اپنا مشن بنا لو تو انشاءاللہ پھر بچ جاؤ گے. رواه الترمذي عن علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر به وقال هذا حديث حسن. وقال ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر. بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور پاک سے سنا، حضور نے فرمایا کہ اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. آپ نے فرمایا کہ قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم تفرد به واسم هذا مجهول. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پھر وہ وقت آ جائے گا جب تم دعا مانگو گے اور دعا بھی قبول نہیں ہوگی. وفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ورواه مسلم. اس حدیث مبارک میں ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو فلیغیرہ بیدہ، طاقت سے روک دو. اللہ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں حاکم بنایا ہے تو برائی کو قوت سے روک دو، طاقت سے روک دو. اور اگر طاقت نہیں ہے فإن لم يستطع فبلسانہ، پھر زبان سے تو روکو.
زبان سے تو کہو بھائی یہ غلط بات ہے، برائی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے کہنے سے بھی ڈرتے ہو تو پھر کم از کم دل میں تو برائی کو برائی سمجھو۔ لیکن یہ ایمان کی سب سے کمزور قسم ہے کہ دل میں تو برا سمجھو۔ اچھا، دل میں برا سمجھنے کا معنی کیا ہے؟ تعلق چھوڑ دو، دور ہو جاؤ۔ یہ معنی نہیں ہوتا جی ہم تو دل میں برا سمجھتے ہیں لیکن رہتے ان کے ساتھ ہو، کھاتے ان کے ساتھ ہو، پیتے ان کے ساتھ ہو، ان کی ہر شادی غمی میں شریک، اور یہ ویسے تو ہم ان کو برا سمجھتے ہیں لیکن کیسے برا سمجھتے ہیں، کیوں ساتھ رہتے؟ اگر آگ کو آدمی برا سمجھے کبھی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے؟ وقال الامام احمد حدثنا ابن نمیر قال حدثنا سیف هو ابن ابي سليمان حدثنا عدي ابن عدي الكندي يحدث مجاهد قال حدثني مولى لنا انه سمع جدي يعني عدي ابن امير رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي يقول ان الله لا يعذب الاهل الخاصه حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلا ينكرونه فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بعض خاص لوگوں کے گناہوں سے سب پر عذاب نازل نہیں فرماتے ہیں، لیکن اگر ایسا وقت آ جائے کہ وہ منکر کو دیکھیں ان کے سامنے ہوتا ہے وہ مٹا بھی سکتے ہیں لیکن انکار نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ وقت آ گیا تو پھر اللہ عذاب دیتے ہیں، خاصہ کو بھی عامہ کو بھی، پھر سب کو رگڑا لگ جاتا ہے۔ جب آگ جلتی ہے اس میں خشک لکڑیاں جہاں جلتی ہیں وہاں بھیگی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں ثم رواه احمد بن الحجاج عبد الله المبارك سيف ابن ابي سليمان عن عيسى ابن عدي الكندي حدثني مولى الناس بن بعد جدي يقول سمعت الصبي يقول فذكره هكذا رواه الامام احمد من هذين الوجهين والله اعلم۔ کہتا ہے جی کہ سنا ہے کہ جس کا مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو لوگوں کی باتیں ہیں، نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے نہ کسی بزرگ کا فرمان ہے۔ ویسے ایک اصولی بات یاد رکھو کہ جب آدمی جماعت سے کٹ جاتا ہے تو من شذ فی النار، پھر وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہوتا ہے کسی اللہ والے کی بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی دعاؤں سے، ان کی برکت سے، ان کی محنت سے ہماری بھی اصلاح فرما دے۔ تو بیعت کرنا بہت اچھا ہے۔ حضور نے بیعت الاسلام بھی فرمائی ہے، بیعت علی الجہاد بھی فرمائی ہے، بیعت علی الموت بھی فرمائی ہے، بیعت علی السمع والطاعہ بھی فرمائی ہے۔ تو اس لیے لیکن شرط یہی ہے کہ جس کی بیعت کریں وہ آدمی خود متبع سنت محمد مصطفیٰ، پھر ضرور بیعت کرے۔ بیعت کا بڑا فائدہ ہے، آدمی کسی کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ وہ یار سکول پرائمری نہیں چل سکتا جب تک وہ ہیڈ ماسٹر نہ ہو، ایک مڈل سکول نہیں چل سکتا، تمہاری پارٹیاں کیسے چلیں گی جب تک کوئی چلانے والا نہ ہو؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے سے صحبت اختیار کریں۔ کہتے ہیں جی کہ حضور کی حدیث ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ تو اب ہمیں اس کی نشانی کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی، کیسے تلاش کریں گے؟ یہ حدیث ہے، بالکل حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا تزوجوا الودود الولود، ان لڑکیوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کر سکوں گا کہ سب سے زیادہ میری امت ہے۔
اسی کو دیکھ کے دشمنوں نے منصوبہ بندی اور بچے بند کرو اور نس بندی اور آپریشن کرو اور رحم نکالو، یہی اصل تو اسی حدیث کی مقابلت کر رہے ہیں نا وہ۔ اچھا اب جی نشانی کیسے ہے؟ تمہارے شریف ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تمہارے عمل کو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح اس لڑکی کی بہنوں کو دیکھو کہ ان کی اولاد کثرت سے ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہے، انشاءاللہ یہ بھی اچھی ہوگی، ایک اندازہ ہے۔ میری 10 ماہ کی بیٹی ہے، امارہ اس کو نام ہے، دل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں، اللہ تعالی قادر ہیں۔ ویسے یاد کرو کہ آج کل یہ نسخہ جو ہے یہ طب نبوی کا ہے، لیکن آج کل میڈیکل سائنس بھی مان چکی ہے۔ مدینہ منورہ سے خالص اجوا کھجور تلاش کرو، اور اگر وہ اوالی کے باغ کی ہو تو سبحان اللہ، اس کھجور کو اس کی گٹھلیاں نکال کے سائے پہ سکھائیں، جب سائے پہ گٹھلیاں خشک ہو جائیں ان کو باریک باریک کاٹ لیں، پھر ان کو کھجور کے ساتھ مار مار کے معجون بنا لیں، وہ 1 چمچہ صبح کھائے 1 چمچہ شام کھائے، انشاءاللہ دل کی کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ میں ادھار کا کاروبار کرتا ہوں، 100 کی ہے تو 150 میں دیتا ہوں، وہ جائز ہے، لیکن جو آپ کو نقد خریدنا چاہے اس کو بھی دے دو، اگر نقد نہیں دو گے تو پھر حرام ہے۔ میں عمرے کی نیت سے آیا ہوں، طواف کر لیا ہے، صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ احرام میں رہیں، اسی طرح احرام نہ کھولیں، جب ٹھیک ہو جاؤ جا کے صفا مروہ پوری کر لو اور بال کٹوا لو، بڑا مکمل ہو گیا۔ اگر احرام کھول دیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، تو اب عمرہ بھی کرو اور ایک دم بھی دو کہ تم نے اپنے عمرے کو باطل کر دیا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، مسئلہ سمجھا کرو، سب ائمہ کے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر مجبوری ہے تو عمرہ کرے، یعنی عورت عمرہ نہیں کر سکی اب کر لے، تو عمرے سے تو منع نہیں کرتے نا۔ باقی ائمہ کرتے ہیں کہ جب حضور کا حکم ہے، بی بی عائشہ نے کیا ہے، اور پھر ہر سال آگے بی بی عائشہ کرتی تھی، ہر سال تو حیض نہیں ہوتا تھا نا، عبداللہ ابن زبیر کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو عمرہ جو ہے مسجد عائشہ سے افضل ہے، امام شافعی کے نزدیک عمرہ مسجد جعرانہ سے افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں جعرانہ سے کیوں افضل ہے کہ وہاں سے حضور نے خود احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام صاحب فعلی حدیث سے قولی حدیث قوی ہوتی ہے، فعل تو جواز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اتفاق سے آپ جعرانہ میں تھے عمرہ کر دیا، نہ ہوتے تو نہ کرتے، یہاں تو حکم دیا ہے حضور نے۔ تصوف دین کا شعبہ ہے، بالکل شعبہ ہے، لیکن میرے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ مجھے بد مذہب کہتے ہیں، حاجی وہاب صاحب سے بیعت اور خلیفہ ہے، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال تصوف اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو دین کا شعبہ ہے، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ پھر فرقہ باطنیہ اور حلولیہ سے مل جاتے ہیں، وہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے کون سی 3 چیزیں ضروری ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری چیز یہ ہے کہ دل میں اس گناہ پہ ندامت اور شرمندگی محسوس کرے کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ عہد کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔
پھر توبہ ہوگی. ایک ساتھ اگر کوئی 3 طلاقیں دے دے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ گناہ گار ہے، اس نے غلط کیا ہے، حضور کی حدیث کی مخالفت کی ہے، لیکن طلاقیں 3 ہو گئی ہیں، رجوع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کرے. اور سارے ائمہ کا یہی مسئلہ ہے. صرف علماء اہل حدیث ہیں بعض بزرگ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں ایک دفعہ دی وہ 3 ہیں. اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اگر غور کرو تو جھگڑا ہے ہی نہیں. حضور کے زمانے میں صحابہ سچے تھے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو اس نے 3 دفعہ طلاق دی تو حضور نے پوچھا بھی ایسا کیوں؟ کہا حضور طلاق میں نے 1 دفعہ دی ہے، اسی کو میں نے تاکیداً دہرایا ہے، نیت میری ایک کی تھی تو اس کو 1 قرار دیا گیا. حضرت عمر کا جب دور ہے انہوں نے فرمایا اب وہ دور نہیں رہا ہے، اب لوگ کھیل بنا دیں گے، 3 دیں گے کہ 1 ہے، 3 ہے تو 3 ہے اور 1 ہے تو 1. اسی پہ اجماع ہو گیا قیامت تک. بعض لوگ کہتے ہیں تعویذ باندھنا شرک ہے. اگر تعویذ ہے کسی عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں، ایسی زبان میں جس کا ہمیں ترجمہ بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا لکیریں لگی ہوئی ہیں، تو ایسا تعویذ لٹکانا منع ہے. اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث محمد مصطفیٰ ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسے کوئی قرآن چھوٹا جیب پہ رکھ لے تو پورا قرآن رکھنا جائز ہے، تو چھوٹا 1 آیت رکھنا جائز نہیں ہے. اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، 1 لگا کے آئے تو وضو ٹوٹ جاتا. شیعہ کو ملازم رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بیج روحا بدر کے راستے میں کنواں ہے، 70 انبیاء نے پانی پیا، اللہ عالم. نہ حدیث ہے نہ روایت ہے. طواف کے دوران آدمی باتیں کر سکتا ہے، جائز بات، دین کی بات، مسئلے کی بات، یہ نہیں کہ وہ گپ شپ لگاتا رہے. میری لڑکی نے عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹے ہیں، بالکل جائز ہے. تین سال کے بعد چھٹی پہ گھر گیا، واپس آیا تو احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی. عمرہ بھی قضا کرے اور دم بھی ادا کرے. یہ ٹھیک ہے جو 3 سال یہاں رہ جائے وہ دین چھوڑ دے. حضور تو ساری زندگی یہاں رہے، آپ نے تو میقات سے کبھی بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے. اگر ہم نے طواف الوداع کی نیت سے طواف کر لیا ہے لیکن بعد میں نہیں گئے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، طواف کرو، یہ تھوڑا اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے. اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام کی نیت کر دی ہے، وہ حیض کی حالت میں ہے، اس کے جانے کی تاریخ آ گئی ہے، حلائق چھوڑ دے، اپنا عمرہ پورا کرے، پاک ہونے کے بعد پھر تاریخ لے کے دوبارہ سفر کرے. ورنہ اگر ایسے چھوڑ کے چلی جائے گی، ایک تو دم پڑے گی، پھر وہاں سے آگے عمرہ بھی کرنا پڑے گا. اگر مسلسل کئی طواف کر لیں، بعد میں 2 رکعت پڑھیں، بالکل جائز ہے. افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد پڑھیں. مسلمان لڑکی کا نکاح کسی شیعہ سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج کل جو شیعہ ہیں نا، ان کا اعتبار نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا شیعہ سنی کیا چیز ہے، وہ تو پھر بھی بیچارے کفر سے بچ جائیں گے. لیکن جن کو پتہ ہے ان کے کفر میں تو شک ہی نہیں، جو قرآن بھی صحیح نہیں مانتے.
کہتے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر چھوٹا بچہ ہو تو کیسے کندھا ملائے؟ اس کو تو آخری صف ہے، اس کو صف میں کھڑا ہونا ہی منع ہے، کندھے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کندھے سے کندھے ملانے کا یہ منع نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کا 6 فٹ ہے، دوسرے کا 3 فٹ ہے تو لٹک کے ملائے گا. مانا ہوتا ہے سب سیدھی رکھو. شوگر ہو جائے یا کان ہو جائے تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. یہ کثرت سے پڑھیں، پانی پہ دم کریں، پیئیں، پلائیں، اللہ خیر فرمائے. جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں ان کے لیے مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پوری کرنا بہت بڑی فضیلت ہے. آدمی نفاق سے اور جہنم سے بچ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نہ کر سکے تو عمرے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن کرے تو سبحان اللہ. نماز جنازہ میں اگر ایک طرف سلام پھیرا جائے نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن 2 دفعہ پھیرا جائے تو ثواب بڑھ جائے گا. وہاں ایک سلام پہ ثواب ملے گا، یہاں 2 پہ ملے گا. لیکن ایک پر پھیرنا بھی حدیث میں موجود ہے. داڑھی ایک مشت رکھنا جو ہے حدیث میں تو نہیں ہے. حدیث میں منڈوانے کا حکم. کیا خیال ہے آپ کا؟ حضور نے حکم دیا داڑھی منڈایا کرو، مونچھیں بڑھایا کرو. باقی فقہا نے مسئلہ خود نہیں نکالا، تیرے دماغ میں کیڑا ہے. حضور کی حدیث داڑھی سینے تک تھی تو اندازہ کیا گیا کہ ایک مشت ہے. حضرت ہارون کی داڑھی تو ناف سے بھی نیچے تھی. بینک میں نوکری نہ کریں، اگر کی ہوئی ہے تو تنخواہ تمہاری حلال ہے. دوسری نوکری تلاش کرو، جب مل جائے تو چھوڑ دو. طواف الوداع جو ہے واجب نہیں ہے عمرے کے لیے. اللہ اسی سے 5 لاکھ روپیہ ملے، اللہ اسی مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے. بہرحال مجھے اس کا پتہ نہیں. اگر وہ سود ہے تو پھر تو غریبوں کو دے دو. ثواب کی نیت نہ کرو. غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، جو بچیاں بیٹھی ہیں بیچاری جن کی شادی نہیں ہوتی، ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، ان کو دے دو. ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب حلال پہ ملتا ہے. باقی جنت جہنم وہ تقدیر میں لکھ دی گئی ہے. علامت یہ ہے کہ جنتی جنت والا عمل کرے گا، جہنمی جہنمی والا عمل کرے گا. مدینے میں خواتین کا بیان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ حنبلی مسلک کی ہے نا بیچاری، ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. امام صاحب کے نزدیک وضو لغوی مراد ہے کہ ہاتھ دھو لے اور کلی کر لے، کیونکہ اس گوشت کے اندر زیادہ چکناہٹ ہوتی ہے. طواف میں اگر اشارہ کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں. درباروں پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں بالکل حرام ہے. کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، چڑھاوے چڑھانا بھی حرام، اتارنا بھی حرام. چکن یہاں جو ملتا ہے وہ کھانا چاہیے یا نہیں؟ میری کوئی دکان ہے مجھے پتا ہے، جا کے تحقیق کرو. اگر باہر کی ہے نہ کھاؤ، اس ملک کی ذبح ہے تو حلال ہے. اور ہوٹلوں والے بھی اکثر تمہاری برادری ہے، تمہارے ملکوں کے، وہ بھی انشاءاللہ کبھی سچ نہیں بولیں گے. اس کی وجہ ہے نا جی کہ حلال گوشت اگر ہو، خود بکرا لے کے ذبح کرو تو 30-32 ریال کا کلو پڑتا ہے، اور باہر سے جو آتا ہے وہ 8 ریال کا کلو ہے. دو پاگل ہو گئے، 32 ریال والا آپ کو کھلائیں گے. نہ کھاؤ یار، 4 دن کو مر جاؤ گے. یورک ایسڈ سے بچ جاؤ گے، جوڑوں کے درد سے بچ جاؤ گے. یہ 5-10 دن سبزی کھا کے، فروٹ کھا کے گزارا کر لو. بہت شوق ہے، 4-5 آدمی مل جاؤ، منڈی چلے جاؤ، بکرا خریدو، خود ذبح کرو، خود بناؤ، پکاؤ، مزے سے کھاؤ.
بیک سائڈ بیوی میں بیک سائڈ پہ ملنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا، لعنت کا مستحق بن جاتا ہے. نکاح تو تمہارا پکا ہے، آگے سے پیچھے سے نہیں ٹوٹتا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ من اتا فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، جو آدمی اپنی بیوی کو پیچھے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت. تنعیم کے مسجد سے پتہ نہیں کیا نماز کر سکتے، نماز کیوں نہ کرو جی. میرا بھائی جو کوئی مثلا ایک شیعہ ہے، کافر ہے، لیکن جب پاسپورٹ پہ تم اس کو مسلمان لکھ کے مہر لگا دیتے ہو تو یہاں والے کیا کریں؟ ان کے بعد ابھی کوئی ایکس رے ایسی نہیں بنی کہ یہ دیکھ لیا کریں ایئرپورٹ پہ کہ کافر ہے یا مسلمان ہے. تم اس کو لکھ دو، مسلم نہ لکھو، لکھو شیعہ، لکھو قادیانی، پھر دیکھو آنے دیتے ہیں. اگر کسی کو نماز نہیں آتی، درود شریف نہیں آتا تو سیکھ لے یار، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ روز 5 دفعہ امام کے پیچھے کھڑے ہو، ابھی نہیں سیکھے ہو تم. مرغی جو ہوٹلوں پہ ہے نہ کھائیں، بہتر ہے. یار خاں میں ایک دوست نوجوان چودھری امتیاز بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. میں نے احرام کھول دیا، مدینے سے آیا احرام باندھ کے، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، احرام کھول کے ہوٹل میں سو گیا. وہ احرام کھول کے ننگے سوتے رہے یا کپڑے سلے ہوئے بھی پہن لیے دم پڑ گئی. اسی احرام کی چادروں کے ساتھ سوتے رہے تو کوئی حرج نہیں. حدود حرم پورے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ملتا ہے، لیکن کعبۃ اللہ میں تو 27 لاکھ ملتا ہے. کچھ لوگ کبوتروں کو دانے ڈالتے ہیں، پھر چن کے لے جاتے ہیں کہ جی اولاد ہو جاتی ہے. ہاں جی ہو جاتی ہوگی، خامن سے تو ہوئی نہیں، کبوتر سے ہو جائے گی. پھر دانے کیوں لے جاتے؟ کبوتر لے جاؤ بیوی کے لیے. کیا کریں آدمی. مدینہ منورہ کی عظمت پہ تو کئی بیان ہو چکے ہیں، کیسٹ خرید لیں. ایک عورت نے رات کو عمرہ کیا، پھر عصر کی نماز تک بال نہیں کٹائے، کپڑے اس لیے اس پہ دم نہیں پڑتی کہ عورت کا احرام کوئی نہیں ہوتا، جو کپڑے ہیں وہی کپڑے ہیں. پورا مکہ جو ہے وہ حرم ہے اور اس میں 1 لاکھ ملتا ہے. میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اگر ایک آدمی نے طواف کرتے ہوئے حتیم میں جانے کا موقع ملا، وہاں جا کے 2 نفل پڑے، طواف برباد ہو گیا، طواف دوبارہ شروع کر کے پورا کر. عمرے کی حالت میں غلطی سے ناخن کاٹ، اگر سارے ناخن کاٹے ہیں عمرے کی حالت میں، احرام میں دم پڑ گئی، اگر ایک آدھا ناخن ہے تو صدقہ خیرات کرتے ہیں. زندہ انسانوں کے لیے دعا کریں. گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، یہاں جماعت شروع ہو جائے، نیا وضو کرنا پڑے گا. کیوں؟ وہ راستے میں ٹوٹ گیا تھا تو نیا تھا، وہ نہیں ٹوٹا تھا، کوئی ضروری نہیں. شیعہ پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کو نہیں دینی چاہیے زکوٰۃ. وہ خود تو خیر زکوٰۃ کے ویسے ہی منکر ہیں. کولیسٹرول کی وجہ سے میری والدہ کو تکلیف رہتی ہے، زمزم پلائیں، مدینے پاک کی اجوا کھجور کھلائیں. آپ حیران ہوں گے کہ مدینہ منورہ کی جو کھجور ہے نا اجوا،
اس میں اب جدید جو ریسرچ آئی ہے وہ صرف فاصلہ 3 اس کے اندر شوگر ہے، یعنی اتنا کم ہے کہ صفر سے بھی 3 درجے نیچے شوگر ہے کہ نہیں. جتنے شوگر والے بیمار مزے سے کھائیں. اور ایک اور کھجور ہے اس کا نام ہے خلاص، اس میں 0 پوائنٹ جو ہے وہ شوگر ہے، شوگر نہیں ہے یعنی. اسی طرح ایک کھجور ہے مجزول، اس کے اندر بھی شوگر نہیں ہے. جتنے شوگر کے مزید مزے سے کھائیں، جتنا مرضی ہے کھائیں. چھوٹی بچی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ شفا دے. میرا بھائی یہ دیکھنا پڑتا ہے وی ایس ڈی ہے، اوپر کے حصے میں ہے نیچے کے حصے میں ہے، کتنا بڑا ہے. ہر 2-3 مہینے کے بعد آپ ایکو کراتے ہیں اور پھر ضرورت پڑے تو آج کل تو آپریشن معمولی سی بات ہے. آپ کے ملک میں بھی ہو جاتے ہیں، انڈیا میں بہت جلدی ہو جاتی. شادی کے 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، چیک اپ کراؤ. میڈیکل چیک اپ میں اگر دونوں میں ابھی بھی ٹھیک ہے تو سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو. بچہ بول نہیں سکتا تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اس کو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے دم کریں، پانی پہ اور پلایا کریں، اللہ شفا دیں گے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا.